ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. محترم صدر اجلاس، شہ نشین پر تشریف فرما قابل قدر فاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہیں جس نے ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. اللہ کی اس نعمت پر ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. معزز حاضرین، ہم نے سود کا لفظ بہت مرتبہ سنا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو صبح سے شام تک ہم ہر روز سنتے ہی رہتے ہیں. سود یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، جس کے معنی مخصوص زیادتی کے ہیں. بعض اہل علم نے اس کی تعریف یوں کیا کہ مقرر کردہ سرمایہ پر مقرر کردہ وقت میں مقرر کردہ منافع حاصل کرنا. قرآن اور سنت میں اس سود کو ناپسند کیا گیا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں بھی سودی معاملات تھے، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت بھی مدینہ میں یہودیوں کا سب سے بڑا معاملہ سود کا تھا. سود کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے. سود کے متعلق اسی طریقے سے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم شرک کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. جس طرح شرک ہمارے ایمان کا دشمن ہے، اسی طریقے سے سود بھی ہمارے اعمال کا دشمن ہے. شرک ہم کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور سود ہمارے ایمان کو کھا جاتا ہے. یہ ایک ایسا گھناؤنی لفظ ہے، اگرچہ کہ یہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں بہت زیادہ رائج ہے، لیکن غیر مسلم بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا بعض غیر مسلموں کو کہتے ہوئے کہ یہ آدمی بڑا خراب ہے، گندا ہے، بیچ کھاتا ہے. اگر آپ کسی آدمی کا تذکرہ اس کے سامنے کریں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں،
اس کا تذکرہ مت کرو، چونکہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے۔ حالانکہ غیر مسلموں کے پاس حلت اور حرمت کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن گندگی بہرحال گندگی ہوتی ہے، گندگی کو گندا سمجھنا یہ ضروری ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے سود کو ناپسند کیا اور سود کے متعلق قباحتیں بیان کیا اور سود خور کی مذمت بیان کی۔ یہ تعلیم آپ کو دنیا کے کسی مذاہب میں پائی نہیں جاتی۔ اسی لیے میرے دوستو، سود انسانیت کا دشمن ہے، سود عزت اور آبرو کا دشمن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا، اور یہ خطاب اہل ایمان سے کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، سودی معاملات کو جو اب تک ہو چکے ہیں چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو۔ آپ بتلائیے، کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑائی کر کے کامیاب ہوا؟ کوئی ایک آدمی بتلائیے، کوئی ایک آدمی۔ دوستوں، یہ دنیا جہالت میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم عطا فرمایا۔ یہ دنیا اندھیرے میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اجالے میں لے کر آیا۔ صرف عقیدے کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے معاملات کی توضیح بھی فرمائی اور مالیہ کے تعلق سے احکامات نافذ فرمائے۔ اسلام نے اس کا متبادل دیا ہے۔ سود یہ انسانیت کے لیے متبادل نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سود کی مخالفت پر بیت المال کے نظام کو رائج کیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ سودی معاملات کے ذریعے سے ساری کائنات کو غلام بنایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بینک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں بینک کا۔ بینک کا لفظ سب سے پہلی مرتبہ 14ویں صدی عیسوی میں اطالوی لوگ کے اٹالینز نے استعمال کیا تھا، اور اس زمانے میں یہ ہوتا کہ پیسے سے پیسے کی تجارت کرنے والا سود خور ایک بازار میں ایک ٹیبل اور کرسی ڈال لے کر بیٹھ جاتا اور وہاں پر فائنانس کا نظام چلاتا تھا۔ اور جب یہ سارے ٹیبل ڈال کر بیٹھتے اور جو کوئی انسان اس میں خسارہ اٹھاتا تو اس کے ٹیبل کو توڑ دیا جاتا تھا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں بینک کرپٹ، یعنی کہ بینک کا دیوالیہ ہو گیا۔ یہ اس زمانے سے اصطلاح آئی۔ اس کے بعد 16ویں صدی عیسوی میں برطانیوں نے یعنی انگریزوں نے بینک کی اصطلاح کو ایجاد کیا، لیکن جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مالیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نظام کو فرض قرار دیا۔ سبحان اللہ، جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے زکوٰۃ کا نظام قائم کرو۔ کیوں؟ زکوٰۃ سود کی مخالفت کرتا ہے، سود کا متبادل زکوٰۃ ہے، اسی لیے مسلمان سود کی طرف نہیں جاتے۔ آئے میرے بھائیوں، اس چھوٹے سے تعارف کے بعد ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آج ساری دنیا کو سودی نظام کے شکنجے میں کسنے کے لیے پوری دنیا کے کمینوں نے مل کر ایک بینک بنایا، جس بینک کو ورلڈ بینک کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے ورلڈ بینک؟ یہ غلام بنائے جانے کا نظام ہے۔ افسوس کی بات ہے
کہ ورلڈ بینک سب لوگوں کو قرضہ دیتا ہے. کس پر؟ رحم دلی پر نہیں، سود پر قرضہ دیتا ہے. سود پر قرضہ دیتا ہے. دنیا کے کئی ممالک ہیں، بلکہ آپ ہمارے ملک ہندوستان کی بات کریں یا اپنی ریاستوں کی بات کریں، ہماری ریاست میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ورلڈ بینک کو 10,000 روپے کا قرضدار اس وقت ہے. حکومتوں نے بنا دیا. مانے کیا ہیں اس کے؟ دنیا میں اپنے آہنی پنجوں کو گاڑنے کے لیے یہ نظام وجود میں لایا گیا. ورلڈ بینک ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کیا سبب ہے اس کو ہمدردی کرنے کا؟ افسوس کی بات ہے غیر مسلم ممالک تو اس کے قریب آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مسلم ممالک بھی اس کے قریب آ گئے. جتنے کمزور مسلم ممالک ہیں، اپنے پڑوسی ملک کی بات کرو، ترقی میں کم ہے، لیکن ورلڈ بینک کا قرضہ سب سے زیادہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. غلام بنایا گیا ساری دنیا کو. اسی لیے اسلام نے سود کی کھلے عام مخالفت کی. اب آئیں، احکام آپ نے بہت سے سنا. میں احکام وقت اگر بچے گا تو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کچھ سود سے متعلق آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں. ہم میں کے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی سود کے کیسے کیسے معاملات کے اندر ان کو گرفتار کروایا گیا. لالچ دے کر، دنیا کا لالچ دے کر. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی خرچ نہیں دیتا تو میں سود پر پیسہ لے کر آتا ہوں محلے کے فائنانسر سے. میرے بھائی نے ایک اچھا گھر بنایا، مجھے بھی اچھا گھر چاہیے. میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ میرے بھائی نے کیسے گھر بنایا، پیسے کہاں سے حاصل کیا. لیکن گھر میں بیوی کہتی ہے کہ بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، گھر اچھا بناؤ تاکہ رشتے اچھے آئیں. آپ نے کیا کیا؟ جا کر ہوم لون لے لیا، گھر بنا دیا. کس کا گھر؟ مسلمان کا گھر. جس گھر میں اللہ کے فرشتے آتے جاتے ہیں، اس گھر کی تعمیر کی جا رہی ہے سود کے پیسے سے. ٹھیک ہے. اب تیسری بات، آپ کے دوست نے گاڑی خریدی، آپ کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی گاڑی خرید لوں. لہذا ہم میں کا ہر نفس اس بات کا متلاشی ہے کہ ای ایم آئی کتنی ہے، ہم دیکھیں گے اور گاڑی حاصل کریں گے. چاہے موٹر بائک ہو، چاہے موٹر کار ہو، ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ فائنانس کے ذریعے سے. آپ کے سامنے ایک آئینہ دکھایا جاتا ہے. کیسے؟ نئی گاڑی، اس کے فیوچرز یہ ہیں: فائنانس فری، 0% لون. کیا اچھی اصطلاحات آپ کو للچانے کے لیے وضع کی گئی ہیں. اتنی ہمدردی کیوں انسانوں سے؟ اتنی ہمدردی کیوں؟ زیرو کا مطلب کیا ہے؟ اب لوگ آ کر بحث کرتے علماء کرام، نہیں مول صاحب، بجاج فائنانس والا 0% پہ دے رہا ہر اعتبار سے. اتنی ہمدردی اس بجاج فائنانس والے کو کیوں آ گئی آپ کے ساتھ؟ آپ ذرا سوچئے. یہ لالچ ہے، یہ لالچ. ٹھیک ہے، بعض ہمارے مالدار بھائی ہیں، پیسہ ہے، سکت ہے، سب کچھ ہے، لیکن گاڑی کہاں سے خریدتے ہیں؟ بینک فائنانس. کمپنی کو کہاں سے تعمیر کروایا جاتا، مشینیں کہاں سے خریدی جاتی ہیں؟ بینک فائنانس. حجت کیا ہے؟ حجت دیکھیں، دلیل انہوں نے اپنے سے پیدا کر لیا اور اپنے دل کو سکون حاصل کر لیا. کہا کہ نہیں، وائٹ منی کا اظہار کرنے کی وجہ سے حکومت ٹیکس پوچھے گی. حلال کمائی کما کر ہم 30% ٹیکس کیوں بھریں؟ لہذا یہ ہم جو فائنانس پر گاڑی لے لیتے ہیں اس کا ایگزمپشن ہو جاتا ہے ہمارے انکم ٹیکس میں. گویا آپ نے ایک ٹیکس ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو حرام کاری میں ڈال دیا. آپ اپنا احتساب کر کے دیکھو. بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی مولویاں بولتے رہتے، اپنا کام کرو. آپ کو مولوی خبر میں جانے تک ہی بولتا، خبر کے بعد آپ کا معاملہ اور فرشتوں کا معاملہ، خدا کا معاملہ. وہاں کوئی مولوی آپ کے پاس آنے والا
نہیں ہے، سب وہاں پر ہوگا حساب، سب وہاں پر۔ آسائش مومن کے لیے دنیا کی نہیں آخرت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا نعرہ لگایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش و عشرت کی زندگی تو دنیا کی نہیں بلکہ عیش و عشرت کی زندگی آخرت کی ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے فائنانس ادا نہیں کیا، راستے میں کچھ ضمیر فروش انسان نما کتے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی گاڑی کا نمبر دیکھا، کھینچ لیا، کیا اچھا دکھے گا؟ فائنانس کی آپ کی مرسڈیز گاڑی، آپ بہترین شیروانی پہن کر سوت کی گاڑی میں بیٹھ کر گئے اور وہاں سے آٹو میں بیٹھ کر آ جائیں، بولے گاڑی کہاں ہے؟ بولے فائنانسر کھینچ لیا۔ اللہ اکبر، کتنی ذلت کی بات ہے، کتنی آپ نے دنیا کی آسائش کے لیے دنیا میں بھی ذلت حاصل کی اور آخرت میں بھی۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک اور بات میں آپ کے سامنے کھلے کھلے الفاظ میں رکھتا ہوں، دیکھیے ہمارے بھائی لوگ آج کل چٹھیاں چلاتے، کیا بولتے؟ میں قرضہ دے دوں، جنوری میں میری چٹھی ہے، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ دیکھیے چٹھی کی صورتیں کیا ہیں، علماء سے پوچھ کر کام کیجیے۔ لیکن آج بازار کے اندر چٹھیاں چلانے والی چٹ فنڈ کمپنیاں بھی ہیں، گھروں میں چٹھیاں چلانے والے چور دروازے بھی موجود ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ چٹھی، حراج کی چٹھی، میں 1,00,000 روپے کی چٹھی میں حصے دار بنا اور مجھے اس میں ماہانہ 10,000 روپے ادا کرنا ہے 10 آدمی کے بیچ میں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں غرض مند ہوں، اب مجھے کوئی بھی ضرورت لاحق ہے تو میں چٹھی چلانے والے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ مہینے کی چٹھی مجھے دے دو، بولے حراج میں آ جاؤں، بولی لگتی بعد ہفتہ۔ 1,00,000 کی چٹھی کتنے میں چھڑا رہے ہیں؟ کوئی بولتا 80,000، کوئی بولا 70,000۔ ضرورت مند ہے بھائی، میں بھر رہا ہوں 1,00,000، مجھے حاصل کیوں ہو رہے ہیں 70,000 روپے؟ ذرا سوچو۔ آپ بولے اس میں قباحت کیا ہے؟ بھائی آدمی کی ضرورت ہے، لے لیا، ٹھیک ہے۔ اگر 70,000 میں چٹھی چھوٹ گئی، وہ بقیہ 30,000 کیا کر رہا ہے؟ 10 حصے دار جتنے ہیں ان 10 حصے داروں کو 3,000 روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سمجھ گئے سود کیا ہے؟ آپ کے پیسے کے بدلے میں ملا نہیں ملا سود۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ ایک حصہ۔ چلیے اب اس میں قباحت کیا ہے ذرا دیکھیے، کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا ایسی قباحتیں آج زمانے کے اندر پیش آ رہی ہیں۔ چٹھی چلانے والا آدمی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، روزانہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ، یا فائنانسر ہو یا چٹھی چلانے والا ہو، آپ کی دکان پر آتا ہے یا آپ کے مکان پر آتا ہے پیسہ لینے کے لیے۔ اگر آپ دکان میں ہیں آپ تو دے دیے اس کو، اگر آپ مکان میں ہیں تو آپ مکان میں عادی ہو جاتا انہیں مکان کو آنے کا۔ جب مکان کو آیا، آپ گھر پہ نہیں ہیں، گھر پہ کون ہیں؟ محترم خواتین ہیں جن کو نہیں معلوم یہ قصہ کیا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ بیگم سے کہہ دیا تھا وہ چٹھی والا آئیں گا، آپ کیا کرو یہ پیسے اس کو دے دو، ٹھیک ہے۔ 1 مرتبہ اس عورت نے اس کو دے دیا، 2 مرتبہ دے دیا، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بے تکلفی۔ اس کے بعد کیا ہوا معلوم آپ کو؟ آپ جو پکار رہے ہیں نا آج ہمارے ملک میں کہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان عورتیں راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، انہی غیر مسلموں میں چٹھی چلانے والوں کے ساتھ مسلمان عورتیں گھریں چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں۔ اگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو اخبارات کا مطالعہ کرو، اپنے محلوں میں جھانک کر دیکھو۔ ہمارا محلے ہیں مسلمانوں کے محلے، اور ان محلوں میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے رہن سینٹر سے، جس کو ہم کہتے ہیں بروکن شاپ، چھوٹے چھوٹے رہن سینٹر سے۔ وہاں کیا ہوتا ہے معلوم؟ دیکھو میں جو باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ باتیں کوئی بناوٹی یا اندازے کی نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ان حادثات کو، اچھی طریقے سے میں نے ان حادثات کو دیکھا ہے۔ عورتیں جاتی ہیں رہن سینٹر پر چھوٹا سا زیور رکھانے کے لیے،
ایک گھر کا چھوٹا سا اثاثہ رکھانے کے لیے کتنے میں؟ 2000، 10,000، 5,000، اتنا ہی بس. ہوتا کیا ہے معلوم؟ اس کے بعد آپ کی اپنی بیٹی اور بہنوں کی عصمت رضی کی جاتی ہے. کیا آپ کو یہ گوارا ہے؟ ایک خوشحالی کے لیے سود کہاں کہاں لے کر گیا، ایک آسائش کے لیے. ٹھیک ہے چلیے، آپ کا بچہ انتہائی قابل، ڈگری مل گئی جس کو آپ چاہتے تھے، اب اس کو ملازمت چاہیے، سرکاری ملازمت. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آفیسر کو پیسے دینا ہے. کہاں سے لا رہے ہیں؟ آپ کا نہیں ہے پیسے، کہاں سے لا رہے ہیں؟ بینک سے سیلف لون لے کر اور پرائیویٹ فائنانسر سے لا کر آپ اس کو دے رہے ہیں. یہ ایک بات، اس بات کو یہیں رکیے. دوسری بات، آپ کا بچہ بڑا قابل بن گیا، اب آپ کو بھیجنا ہے آسٹریلیا کو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، انگلینڈ کو بھیجنا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے، امریکہ کو بھیجنا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں تعلیم ہو رہی نہیں، سب بھاگ رہے ہیں یوروپ اور امریکہ، حالانکہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کو 20 لاکھ 25 لاکھ روپے بتانا ہے کونسلیٹ کے اندر. بینک والوں نے ایک نظام قائم رکھا، مالداروں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ دکھایا جاتا ہے، بچے کا ویزا لگ گیا ان پیسوں کی بنیاد پر، آپ کا بچہ یورپ اور امریکہ چلے گیا. سبحان اللہ. لیکن آپ بتاؤ، جس نوکری یا تعلیم ملازمت کی بنیاد سود کے پیسے پر رکھی گئی، کیا وہ چیز حلال ہو سکتی ہے؟ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کہاں سے دوستو. ایک اور بات، اگر کہتا تو یہ بات نہیں مانتا، لیکن ہمارے اہل حدیث نوجوان بھی آ گئے اس لپیٹ میں، کر رہے ہیں. بولے شیخ کیا کرنا؟ شیخ بھائی یہاں محنت مزدوری کرو، یہاں ملازمت کرو، یہاں پر کیوں آپ کی روزی اللہ نہیں دیا؟ نہیں شیخ وقت چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے بندو، اس سود کے نظام نے ہماری خوشیوں کو تہوبالا کر کے رکھا ہوا ہے، ہماری عزت اور آبرو کو ملیا میٹ کر کے رکھا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں، جائزہ لے کر دیکھو، جتنے لوگ مسلمان ہونے کے ناطے آج خوشحال زندگی گزارنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، معزز حاضرین، دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اہم باتیں جو آپ کی زندگی کے قریب ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں. کھانے کا ایک بہترین نظام بنایا گیا ہے، آپ کے اپنی بیٹھی جگہ انشاءاللہ کھانا پہنچا دیا جائے گا. آپ لوگ افراتفری کا ماحول پیدا نہ کریں. باہر جو حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پہلے آپ دین کی باتیں سن لیں، نظم و ضبط کے ساتھ کھانے پینے کا خیال کریں. چونکہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کھانے کے آداب ہمارے نبی نے ہم کو سکھائے ہیں. اور اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ ہم محتاط رہیں. دوستو المہم، آج سود کی یہ صورتحال ہمارے پاس ہے. ہمارے گھر کا فریج بجاج فائنانس کا ہے، ہمارے گھر کے اندر جتنی بھی جو ہیں آسائشیں ہیں کہیں نہ کہیں فائنانس ہیں. اب آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ہم نے یہ سب چیزیں کیا ہے تو کیا ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہوں گی؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز ادا کرتے ہیں. اللہ نے سود کو ترک کرنے کا حکم دیا، ہم کو چاہیے کہ ہم سود کے قریب بھی نہ جائیں، سود کے قریب بھی نہ جائیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آخر ما نزلت آیت الربا وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وَلَمْ يُفَسِّرُهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی شخصیت کے بارے میں اسلام میں ہمیں کیا بتلایا گیا، اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب نبی بنائے جاتے. کتنا بڑا حضرت عمر کا درجہ ہے. حضرت عمر نے قرآن کی تفسیر کو کیسے سمجھا؟ فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے متعلق جو آخری آیت نازل فرمایا، ان آیتوں کے نزول کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اس کی تفسیر آپ نے ہم کو نہیں بتایا۔ اسی لیے اے امت مسلمہ کے لوگوں سنو، سود کو بھی چھوڑ دو، سود کے متعلق شبہ پیدا کرنے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ کیا کرتے معلوم، لا کے تاکید، نہیں شیخ ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں، ایسے ویسے کی بات نہیں، ذرہ برابر بھی اگر شبہ ہے، تھوڑا برابر بھی اگر شبہ ہے تو اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب شبہ کے تعلق سے جب یہ بات ہے تو میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ جب اگریمنٹ کرتے ہیں زیرو فائنانس پہ، اگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اگریمنٹ زیرو فائنانس کا نہیں ہوتا۔ اگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم نے اس چیز کو، یہ موبائل فون آپ کو دیا ہے، اب اس کو آپ ماہانہ ای ایم آئی پہ ادا کرنا ہے، اگر تم ادا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر ہم اس قسط کا سود لیں گے۔ اگریمنٹ کیا ہے؟ اب مجھے 10,000 ادا کرنا تھا، 1 لاکھ کا فون ہے، میں نے 10,000 ادا نہیں کیا تو 10,000 کا سود ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اگریمنٹ کیا، ہاں مجھے منظور ہے۔ کیا منظور کیا آپ نے؟ کیا منظور کیا؟ ذرا بولو نوجوانوں، بولو، کیا منظور کیا؟ کیا نہیں کیا؟ اس سود کو اللہ نے حرام کیا نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو آپ نے حرام پہ دستخط کیا نا، اسی لیے علماء بولتے ہیں زیرو فائنانس میں مت لو۔ کیوں؟ اگریمنٹ جو ہو رہا نا وہ کس کا ہو رہا؟ اگریمنٹ سود کا ہو رہا، آپ کے پاس اگریمنٹ سود کا ہو رہا۔ نہیں تو دیکھ لو، ایک قسط گئی، اس کے بعد آپ کو 1,000 روپے پینالٹی کے نام پر آ جاتا، اور اس کے بعد آپ، نہیں شیخ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ میرے دوستو، سود کے بارے میں ایسی ویسی کی کوئی بات ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دیکھیں، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، ایک رات 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے لے کر وہ لوگ ایک ارض مقدس چلے۔ مجھے خون کی ایک ندی پر سے لے جایا گیا، اس ندی میں ایک آدمی ڈوبا ہوا ہے اور ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اور کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے میرے ساتھ جو 2 فرشتے تھے ان سے پوچھا ان 2 لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو سودخور ہے، یہ جو آدمی اندر ڈوبا ہوا ہے، دراصل وہ سودخور ہے۔ اس کا معاملہ کیا تھا؟ جب بھی وہ اپنے بچاؤ کے لیے ندی کے کنارے پر آ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو دوسرا آدمی جو کھڑا ہوا ہے باہر پتھر لیتا، اس کے منہ پر مارتا اور پھر اسی کے اندر جھونکا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ کس نے دیکھا؟ کس کو دکھایا گیا؟ نبی کو۔ معاملہ کیا تھا؟ سود۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتاؤ، کیا سود کے اتنے قریب جائیں گے ہم؟ سود کے قریب جائیں گے؟ سوچو، فائنانس کی گاڑی لے کر آپ چلے گئے، فائنانس کی گاڑی لے کر چلے گئے، راستے میں ٹکر ہو گئی، آپ کی موت کیسے ہوگی؟ ابھی آپ شیخ سے سنے نا بیان معرفت الہی میں، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں جائے گا۔ آپ کی آخری موت سود کی گاڑی پہ ہوئی، جنت میں جائیں گے؟ کبھی ایسا بھی سوچو، کبھی ایسا بھی سوچو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اس حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری امت کے لوگ غرور، تکبر، اکڑ، ناچنے والیوں کے ساتھ دوستی، ناشکری میں رات گزاریں گے اور سود کھا رہے ہوں گے، ان کی صبح سور اور بندروں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔
اللہ کے بندو ذرا ڈرو. کس کے بارے میں؟ سور کوئی پسند کرتا بھائی؟ سور کوئی پسند کرتا؟ بندر نہیں. پھر ہم نے سود کو کس طریقے سے پسند کیا تھوڑا سوچ کر دیکھیے. اتنی بری چیز اسلام میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ. اب دیکھیں آپ دوستو, دنیا میں سود بہت بڑھے گا. دنیا میں سود بہت بڑھے گا. اتنا بڑھے گا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں بتایا گیا سود کی 73 قسمیں ہو جائیں گی. کتنی؟ اللہ, کتنی؟ ارے اللہ کے بندو ذرا انگلیوں پہ گن کے اب ذرا سوچ کے دیکھو. سود کی ایسی بڑی بڑی قسمیں جو آج ہمارے پاس ہے. چند تو میں نے گنا دیا آپ کو, 8-10. ایک اور آ گئی ہمارے پاس سود کی وبا. ان 73 میں سے ایک اور ہے. وہ کیا ہے؟ LIC کی پالیسی لینا. LIC کیا ہے؟ لائف انشورنس یعنی زندگی کا بیمہ. اگر آپ نہیں شرمائے تو ہمت ہے تو جواب دینا بھائی توبہ کرنے کے واسطے, مگر دیتے کوئی بھی نہیں مجھے معلوم ہے. کیوں؟ لوگ ڈرتے میرے عمل سے, لوگوں کو معلوم ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے. چھپاتے نہیں چھپاتے. چلیے, اگر LIC کی پالیسی اتنی اچھی ہے, آپ میں سے اگر کسی کا ہمت ہو تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کتنے لوگ LIC کی پالیسی لیے ہیں. ایک بھی نہیں بولے گا. حالانکہ اس میں ہوں گے, کیوں نہ بولیں گے؟ اچھی چیز نہیں ہے. جب بری چیز ہے آپ کو معلوم ہے تو پھر لیے کیوں؟ چلیے جانیے کتنے نہیں لیے. شیخ کہہ رہے ہیں کتنے نہیں لیے, ہاتھ اٹھائیے. سبحان اللہ. دوستو اللہ سے پناہ طلب کرو. اللہ سے پناہ طلب کرو. LIC کیا ہے سمجھو. LIC کیا ہے؟ سود سے متعلقہ کوئی بھی چیز قیامت تک مومن کو راحت نہیں فراہم کر سکتی. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, نیکی کس کو کہتے ہیں, گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے آسان نسخہ بتایا, استفت قلبک, اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. سبحان اللہ. نیکی کیا ہے؟ البر ما اطمأن علیہ القلب. نیکی یہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جائے. سبحان اللہ. آپ نے قرض لیا, آپ بولتے ارے نہیں بھائی میں جا کے فلاں دوست سے قرض لے کر آیا. کیوں؟ برا کام نہیں ہے, برا کام نہیں ہے, بول دیا. سبحان اللہ. اب اللہ کے نبی نے گناہ کی تعریف کیا کہا؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا. صرف دل مطمئن نہیں ہوتا, بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک لفظ بیان کیا, وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. تمہارے دل میں ڈر بیٹھا رہتا ہے اگر میری ان حرکتوں کا علم لوگوں کو معلوم ہوا تو سماج میں میرا مقام کیا رہے گا. سمجھ جاؤ کہ تم نے گناہ کا کام کیا. دوستو LIC کیا ہے؟ LIC کی پالیسی کیا ہے؟ ایمان کے خلاف, عقیدہ کے خلاف. ہماری شریعت میں ہم کو جنت کا تذکرہ بھی کروایا گیا, جہنم کا تذکرہ بھی کروایا گیا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ جواب دیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ طاقت سے جواب دیں گے. دیکھنا آپ, ہم میں سے جنت کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے نا. LIC لینے والوں تم لوگ سن لو, تم لوگ جنت سے محروم کر دیے گئے ہو. تم لوگ جنت سے محروم کر دیے گئے ہو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان کو بھی خرید لیا, مومن کے مال کو بھی خرید لیا جنت کے بدلے میں. جب میری جان بھی جنت کے بدلے میں بک گئی تو پھر LIC اختیار کرنے سے کیا جنت ملے گی؟ جان دی اسی کی تھی اسی کی ہے.
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صحابہ کرام جنت کے حصول میں تڑپا کرتے تھے. کیسے تڑپتے تھے صحابہ کرام جنت کے حصول میں؟ معلوم ہے آپ کو؟ ایک صحابی جنگ کے میدان میں ہیں، ہاتھ میں کھجور ہے. پوچھا یا رسول اللہ جنت کہاں ہے؟ کیا کہ لوگ شام میں دشمن کے لشکر میں جنت رکھی ہے، گئے دشمن سے بھیڑ گئے، شہید ہو گئے، جنت میں یہ ہے جنت، یہ ہے جنت. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیسی کیوں؟ نہیں بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں مر گیا بعد میری اولاد بدحال نہیں رہنا، کچھ تو بچوں کو ملے گا نا. یہی ہے نا پالیسی، یہی ہے نا پالیسی. اب اس لائف انشورنس نے کیا کیا گل کھلائے معلوم آپ کو؟ آپ تو سادگی اپنی ذات کا بیمہ کرتے ہیں، لیکن دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں کس چیز کا بیمہ کرتے ہیں معلوم؟ میری انگلی کا بیمہ، میرے ناخن کا بیمہ، میرے آنکھ کا بیمہ، میرے دل کا بیمہ. انشورنس کتنی چیزوں کا ہوتا دیکھیے آپ. لالچ، انسان کو لالچ. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ LIC اگر آپ کا کوئی دوست کروایا اس کی دوستی کو چھوڑ دو. کوئی رشتہ دار LIC کی پالیسی لیا اس کے گھر کو آنا جانا چھوڑ دو جب تک کہ تم اس کو تبلیغ کر کے تائب نہ کر دو. اچھی چیز ہے کیا؟ ہمارے لیے جنت ہے نا. جب جنت ہے تو پھر یہ سب دنیا کی چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے چلیے ایک اور بات آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے لوگ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے سن لیں گے، اس کے بعد ایک تبصرہ آپ کے سامنے کریں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ نے ایک بات بیان فرمایا، یاتی علی الناس زمان یاکلون فیہ الربا. اے لوگو، ایک ایسا زمانہ تم پر آنے والا ہے کہ تم میں سود خوری عام ہو جائے گی. انسان بے دریغ سود کھائے گا. صحابہ کو تعجب ہوا، پوچھا الناس کلہم یا رسول اللہ، سارے لوگ کیا سود کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یاکلہ نالہ غبارہ، اگر کوئی سود نہیں کھایا تو اس کی آلودگی سے متاثر ہوگا. اللہ اکبر. احتساب کرو اس حدیث کو سامنے رکھ کر. احتساب یہ نہ جانے ہم میں کے کتنے لوگ کیسی کیسی غلط پالیسیوں کی وجہ سے سود کی آمیزش میں آ گئے، سود کا شکار ہو گئے ہیں. اب آئیں ایک اور بات آپ کو سمجھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا کیا کاروبار ہے؟ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کاروبار سودی معاملات کا ہے. وہ سود نہیں، اس کے لیے انگریزی کا ایک خوبصورت لفظ استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کل دنیا کی جنت کی زبان کیا ہو گئی؟ انگریزی. اردو بولنے میں لوگوں کو شرم آ رہی، مادری زبان بولنے میں شرم آ رہی. اب کیا بولتے ہیں؟ نہیں میں فائنانس کارپوریشن میں کام کر رہا ہوں. ابے سیدھا بولنا، سود خوری کر رہا ہوں. شرم آ رہی، شرم آ رہی اس کو. اللہ اکبر. فائنانس کارپوریشن میں کام کر رہا ہوں. کیوں؟ سود تجارت. سود کبھی بھی تجارت نہیں ہے. سود کبھی بھی تجارت نہیں ہے. سود تجارت نہیں ہے. سود لوگوں کا قتل عام ہے. یاد رکھو، جو گھر سود کے دولت سے پرورش پانے والے ہیں کبھی بھی اللہ کی رحمت ان گھروں میں نہیں آ سکتی. آپ نے بڑے لوگوں کے قصے پڑھے نا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے قصے پڑھے. وجے مالیا کو کون نہیں پہچانتے؟ جس کی دولت کے چرچے انڈیا میں ہوتے تھے نا. کتنا بڑا آدمی تھا بولو؟ کہاں گئی پوری دولت؟ کہاں گئی؟ کون سے معاملات ڈبائے اس کو؟ سود. بینک کے اتنا بڑا سود جس کو زبان سے بولنا بھی مشکل ہے، اتنا بڑا. اب بعض مسلمانوں کے بھی معاملات ایسے ہی ہیں. آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑے آدمی کا قصہ. آپ پڑھے ہوں گے ہسٹری میں عدنان خاشقجی جی، کبھی پڑھے ہوں گے آپ. کیا نام؟ عدنان خاشقجی جی. بہت بڑا عرب تھا اور بہت بڑا تاجر تھا. معلوم ہے آپ کو؟ جس کی دولت کے تذکرے پوری دنیا میں چلا کرتے تھے. آج ہمارے ملک کے اڈانی امبانی کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس زمانے میں پوری دنیا کا اڈانی اور امبانی تھا دولت کے اندر.
اس کی ذلت زدہ زندگی کیسی ہوئی ذرا اس کی ہسٹری میں جا کر پڑھ لو. دانے دانے کا محتاج ہو گیا. اپنے دوستوں سے قرض حاصل کرنا چاہ رہا تھا لیکن سو لوگوں نے قرض نہیں دیا. یہ کیوں ہوئی ذلت معلوم؟ سودی معاملات. سودی معاملات. آپ کے دوستوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی خوشحالی تھی میرے دوست کے پاس, لیکن اچانک بدحالی کیوں آ گئی؟ متقی کے گھر میں کبھی بدحالی نہیں آتی میرے دوستوں, مسلمان کے گھر میں کبھی بدحالی نہیں آتی. وہ لوگ جو سود کو تجارت کہتے ہیں, سود کبھی بھی تجارت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی سود میں بے برکتی عطا فرماتا ہے اور تجارت میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. چلیے آخری بات کہتا ہوا میں اپنی اس بات کو ختم کر دیتا ہوں. اب ہمارے بہت سے بھائی ہیں, اب وہ لوگ بول رہے ہیں کہ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ہندوستان میں سود لیا جا سکتا. عجیب بات, ہندوستان میں سود لینا جائز ہے. اب آپ بھی جب جا کے کچھ مفتیوں سے پوچھیں گے تو انہوں ایسی ہی چیزوں کا سہارا لیں گے. اسی لیے یہ بات کہہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا بولے؟ ہندوستان میں سود لینا جائز ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ بولے ہندوستان دارالحرب ہے, دارالحرب میں سود جائز ہے. بعض آفتہ اس موضوع پر کتابیں چھپی, مضامین لکھے گئے, اور جتنے بھی مسلمان سودی معاملات کے کاروبار آج کر رہے ہیں وہ سب ایسے ہی فتووں کی زد میں آ کر رہے ہیں. یہ کون ہے معلوم؟ علماء سو, باطل پرست علماء. قرآن کا حق ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا. بولے ہندوستان دارالحرب ہے, دارالحرب میں سود لیا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا دارالحرب میں خالی سود کہیں کو بھائی؟ یہ بھی ہے نا, دارالحرب میں سود کہیں کو حرام, زنا بھی حلال. دارالحرب ہے, خلافت ہے کیا یہاں پر؟ ہے کیا؟ شراب, اس پر بھی پابندی نہیں لگنا یہاں پر. مسلمان شراب بناؤ, شراب پیو. بولے کیوں؟ دارالحرب ہے. مگر وہاں پہ پورے احکام, اور یہاں آ کر معصوم بن رہے ہیں. نہیں, دارالحرب ہے. نہ ہندوستان کبھی دارالحرب تھا نہ کبھی دارالحرب ہے. جب مسلمان بادشاہ یہاں پر تھے یہ دارالامن تھا, اور آج جمہوریت کے زمانے میں دارالدعوہ اور دارالتبلیغ ہے. ہمارا کام دعوت و تبلیغ کرنا ہے یہاں پر. اب آپ ایک بات بتلائیے, اس مولوی سے پوچھو, قرآن مجید کی یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, سود کی مذمت بیان کیا. اب کیا قرآن افریقہ کے مسلمان کے لیے الگ ہے؟ امریکہ کے مسلمان کے لیے قرآن کی تفسیر الگ ہوگی؟ یا یورپ کے مسلمان کے لیے قرآن کی تفسیر الگ ہوگی؟ کیا سعودی عرب میں پلنے والے مسلمان کے لیے قرآن الگ ہوگا؟ عجیب بات, بھونڈا مذاق. یاد رکھو جتنے مسلمان ان فتووں سے متاثر ہو کر سودی معاملات میں گرفتار ہیں, ان فتویٰ دینے والوں کے اوپر بھی ان کا پورے کا پورا بدلہ اللہ عطا کرے گا. اس کے جرم میں وہ بھی برابر شامل ہیں. یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اس ضمن میں بہت سے احادیث اور بہت سے دلائل ہیں, لیکن ہمارے زمانے میں ہمارے درمیان چلنے والے جو سودی معاملات ہیں اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. اب آپ عزم کریے, میں ایک عزم لے کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں دوستو. اب آپ عزم کریے, آپ اس جلسے کا فائدہ ہونا چاہیے نا. جلسے کے منتظمین آپ کے محسن ہیں, اسی لیے جلسہ منعقد کرے تاکہ آپ کو برائیوں سے بچایا جائے. ٹھیک ہے, اب بولو, مر جاؤ گے لیکن سود لو گے؟ ارے بولو, شرما رہے کیوں؟ LIC کی پالیسی لوگے, EMI پہ گاڑیاں لوگے, بچیوں کی شادی میں پرائیویٹ فائنانس والوں سے فائنانس لوگے, بروکر کے پاس جا کر چٹھیاں ڈالو گے. آواز تھوڑی کم ہو گئی. ہاں, یا تو یہ آواز ان لوگوں کی ہے جو اس برائی میں ملوث ہے. ہاں, حکومت کی طرف سے ہونا ہے. ہاں, یہ دیکھیے, یہ بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کرے, میں بھول گیا تھا. ہاں, دیکھو
ہمارے پاس حکومتیں بدلتے گئے تو وہ لوگوں کو لالچ دینے کے واسطے ووٹ لینے نئے نئے ہتھ گنڈے استعمال کر دیے. ہمارے زمانے میں ہمارے علاقے میں چندرا بابو نائیڈو صاحب جو ہے ایک اسکیم لائے تھے عورتوں کے واسطے. اس اسکیم کا نام تھا راجو پلے باٹا. اب اس کے اسکیم کیسی تھی دیکھیے, شاید ویسی ہی سنگھا ہے جو آپ کے کرناٹک میں رائج ہے. کیا ہوتا معلوم؟ 7 عورتیں, ہمارے پاس جو اسکیم تھی 7 عورتیں, 7 عورتوں کی ایک جماعت بننا اور وہ لوگ مل کر اپنے پاس سے 5-5 ہزار روپے یا 10-10 ہزار روپے جمع کر لینا. جمع کرے تو ان میں کی ہر عورت کو حکومت اپنی طرف سے ایک مقررہ رقم قرض پہ دے گی, اور وہ قرضہ جب ادا کرنا ہے ان 7 عورتوں کی ایک لیڈر ہے تھی. وہ لیڈر سب کا قرضہ لے جا کے وہ جو آفیسر ہیں اس کے پاس ادا کرنا. شاید ایسی ہی شکل سنگا میں ہے نشا. ہاں دوستو, آپ کو معلوم ہے میں اللہ کی کبریائی کی قسم کھا کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بات. ہم جبھی بھی بولے, آپ کو ابھی بھی بولے, کئی لوگوں کی بیویاں آفیسروں کی ہو گئی. کیا آپ اپنے گھر کی عزت اور عصمت کو بیچنا چاہیں گے؟ ارے بھائی, ایک غیر مسلم آپ کی بچی کو لے کے گیا تو اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں, وہ ایک تصویر ہے. ایسے 100 چیزیں آپ کے پاس محلے میں ہو رہے ہیں قصے. کیوں اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. آدمی کما کر لائے گا, عورت گھر جمائے گی, آدمی کے مال کی حفاظت کرے گی, یہ شریعت سکھاتی ہے. قرض لینے کی نوبت کیوں آئی بھائی؟ پھر اپنی عورتوں کو باہر بھیجنا ہے, اپنی عورتوں کو. اللہ اکبر. دوستو, یہ خطرناک ہتھ گنڈے ہیں, اس کی گہرائیوں میں جائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سودی معاملات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ہمارے دامن کو اللہ تعالیٰ سود سے پاک فرمائے. اللہ تعالیٰ عقل حلال کی توفیق عطا فرمائے. ہر حرام ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری نگہبانی فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.